أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة
والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد آمين. صلوات محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علیہ السلام علیکم 4 مصرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں اسفات فرمائیں گے جب نام علی جب نام علی منہ سے نکل جاتا جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی فاتحہ
ہو ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے پوچھا جو اس شخص نے شبیر تیرا کون ہے رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے پہنچ نزدیک کوفے کے تو یہ بولی زینب پہنچ نزدیک کوفے کے تو یہ بولی زینب سر بھی اڑ جا بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سلام اس پر پہنچ نزدیک لاشے کے تو سکینہ نے کہا پہنچ نزدیک لاشے کے تو سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے علمدار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سبحان اللہ سلوات بھیجیے پر محمد والوں جناب یاور نقوی صاحب کا ایک قطع حاضر ہے اور اس کے بعد جناب سعید شہیدی صاحب کلام حاضر کریں گے
सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार सलवात भेज दे। करते हैं फ़क़त हुक्म इलाही तवक्कुल, करते हैं फ़क़त हुक्म इलाही तवक्कुल। ज़ाहिर ये कभी अपना इरादा नहीं करते, बस एक इशारे पर बुला लेते हैं सूरज, बस एक इशारे पर बुला लेते हैं सूरज। दो बार बड़े लोग इशारा नहीं करते, करते हैं फ़क़त हुक्म। जनाब सरवर नवाब सरवर साहब की एक रुबाई भी हाजिर है। समात फरमा एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायर थे मुक़र्रिर थे नबी से पहले, शायर थे मुक़र्रिर थे नबी से पहले, थीं और ज़बानें अरबी से पहले, शायर थे मुक़र्रिर थे नबी से पहले। लगता है मगर नहजे बलागा पढ़कर, लगता है मगर नहजे बलागा पढ़कर, बोला ही नहीं कोई अली से पहले, बोला ही नहीं कोई अली से पहले। एक कता और हाजिर है। समात फरमा एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، ابھی لفظوں کو تولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، سر محفل علی کا ذکر کر کے، سر محفل علی کا ذکر کر کے، عقیدوں کو ٹٹولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے۔ جناب سعید شہیدی صاحب کا کلام حاضر ہے، اور اس سے پہلے جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر اور حاضر ہے۔ سماعت فرمائے ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ نہیں خدا وہ خدا جیسا کل صفات میں ہے، نہیں خدا وہ خدا جیسا کل صفات میں ہے، علی مثال کہاں کوئی کائنات میں ہے، چلو یہ مان لیا وہ خدا نہیں، لیکن علی کا ہاتھ تو تعمیر کائنات میں ہے، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، کسی کا نفس کسی کا ولی کسی کا خدا،
کسی کا نفس کسی کا ولی کسی کا خدا، یہ سب صفات ہیں جس میں اسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں، علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تم اس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ سر نیاز جھکا دو علی کے قدموں پر، سر نیاز جھکا دو علی کے قدموں پر، غرور و ناز سے پھر بندگی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ خاص طور سے شعر سمجھو۔ فرشتوں کیسا سوالو جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوالو جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ فاتحہ۔ جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نظر سے باپ کی شاید چھپائے جاتے ہیں، خدا حسین کو پہنچا دلاش اکبر پر، یہ داغ وہ ہے قدم کھڑائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نہ جنبشیں ہیں نظر میں، نہ دم ہے اکبر میں، مگر حسین گلے سے لگائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں۔
ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات پڑھیں آپ قریب میں ایک اور سلوات پڑھیں آپ حضرت بابا سے بلند نعرہ سلوات شکل بھائی ایک مطلب 3-4 شکل میں بہت ہی بیانیہ سلام کہ دیر تک گریوں ماتم کی صدائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا کہ پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے کن شہیدوں کے لیے سرخ ہوائیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ دیر تک گریوں ماتم کی صدائیں صدائیں آئیں صدائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں کہ آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد ربا کہ آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب قبر اصغر پا برسنے کو گھٹائیں
کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں. نا بھائی قسم خدا کی قیامت کا مصرع ہے کہ مسکراتے ہوئے پھولوں نے جھکا لی کہ مسکراتے ہوئے پھولوں نے جھکا لی آنکھیں کہ مسکراتے ہوئے پھولوں جھکا لی آنکھیں. یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں. دیر تک گریوں ماتم کی صدائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر کہ خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ دیر تک گریوں ماتم کی صدائیں ایک نعرہ صلوات. اے مسلم غریب، اے مسلم غریب، اے مسلم غریب
کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار ہاتھ پہلو پر رکھے آئی تھی میں پہلی بار آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا یا علی لاش مسلم ہے سے پارا پارا یا علی جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا مائی سے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دارالعمارہ سے جب تھا لاش مسلم گرا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ حارث کی چھری میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا بین تھے اکبر زبان سیدہ پر بس یہی ساتھ زینب کے یہاں پھر مجھ کو ہے آنا بھی شام تک لے جائے گا کوفے سے غم کا سلسلہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا نعرہ صلوات درود بھیجے آپ حضرات سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے ہیں سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے خون پیاس سے مسافر کا خون پیاس سے
فرقہ کوفے میں بہاتے ہیں، سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے ہیں، مظلوم پا سب ظالم یہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں، مسلم کے جنازے کو گلیوں میں پھراتے ہیں، سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے ہیں، تلواروں سے خنجر سے ظالم یہ برابر سے، کوفے کے سبھی رستے رنگین بناتے ہیں، سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے ہیں، ایک بے کس و تنہا پر برساتے ہیں سب پتھر، اور اٹھتے ہیں جو نیزے وہ زخم لگاتے ہیں، سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے ہیں، اس پہلی قیامت پر مسلم کی شہادت پر جو چاہنے والے ہیں وہ اشک بہاتے ہیں، سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے ہیں، چلتی ہوئی شمشیریں یہ ظلم کی تصویریں، پردرد مناظر ہیں سب خون رلاتے ہیں، سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے ہیں، یہ گردن مسلم پر جو ظلم کے ہے خنجر، وہ گویا امامت کی تحریر مٹاتے ہیں، سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے ہیں، مسلم کی شہادت کا کوفے میں قیامت کا شبیر سفر میں ایک صدمہ بھی اٹھاتے ہیں، سب دشمن دین مل کر مسلم کو ستاتے ہیں،
ایک دین و شریعت کی، کوفے میں مشیت کی، سرور نے جو کی روشن وہ شمع بجھاتے ہیں، سب دشمن دی مل کر مسلم کو ستاتے ہیں، مسلم کے مصائب پر ہوتا ہے بپا محشر، مسلم کے مصائب پر ہوتا ہے بپا محشر، انجم کی بھی آنکھوں میں آنسو چلے آتے ہیں، سب دشمن دی مل کر مسلم کو ستاتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ کوشش یہ کیجئے کہ دونوں برابر رہیں، بس ٹھیک ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من يتق ويصبر
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سرتاج جہاں مرحومہ بنت نذیر حسین صاحب اور توقیر جائسی صاحب اور گڈو سوس خاں صاحب مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله رب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. صلوات بر محمد. ایک کوئی گلاس یا کوئی برتن نہیں، برتن رکھ لو، کچھ وومیٹنگ کا شک ہے، ان کو شاید قید ہو جائے. تو سرنامہ کلام بدل گیا ہے. کل حدیث تھی اور آج آیت ہے، مگر مفہوم دونوں کا ایک ہے. اگر کل کی مجلس کا خلاصہ کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا پڑھا گیا 1 گھنٹے میں، تو کل کا خلاصہ 1 منٹ میں یہ ہے کہ اوائڈ کرنا سیکھو، اور جتنا زیادہ ہم اوائڈ کریں گے، ایک دوسرے کو نظر انداز کریں گے، اتنے ہی آپ کی دنیا میں بھی ترقی ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. اور اسی چیز کو اب میں وہ داستان لے کے چل رہا ہوں جو آیت آج پڑھی ہے تو قرآن کی آیت، بٹ اس کو قرآن نے نقل کیا ہے یوسف کی طرف سے، کہ جب سارا معاملہ سیٹ ہو گیا، بھائی مل گئے، تب جناب یوسف کا یہ جملہ ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ. جو بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کر جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تو یاد رکھو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. صلوات. یہ ہے آیت. اور اب اس آیہ کریمہ کو آپ 50 منٹ 1 گھنٹے کے لیے بھول جائیے. آغاز اس سلسلے کا ہوتا ہے، یا دیکھیے داستانوں کا، قصے اور کہانیوں کا انسانی زندگی میں بڑا رول ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے بھی امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ گزشتہ لوگوں کے حالات پر نظر ڈالو، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے بھی گزشتہ اقوام کے حالات پر اس طرح نظر ڈالی ہے گویا میں ان کے درمیان رہا ہوں. قرآن مجید بیسکلی اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ھدی للمتقین. قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ الگ الگ دیکھیں گے تو اور بھی آیتیں نکلیں گے، مگر بس ایک کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ھدی للمتقین،
مقصد کیا ہے قرآن مجید کا متقیوں کی؟ یا ایک جگہ ارشاد ہوتا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، دنیا رہے عدل پر آ جائے. تو اصل قرآن کا مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ ہدایت ہے نا. تو قرآن کاہے کی کتاب ہے؟ ہاں بولیے کاظم بھائی، نام صحیح یاد ہے نا؟ قرآن کاہے کی کتاب ہے؟ ہدایت کی. قرآن میں موسیٰ کا قصہ ہے، داؤد کا قصہ ہے، اور انبیاء کی داستانیں ہیں. شعیب کی داستان ہے، حضرت یوسف کی داستان ہے. لیکن ان سب کے باوجود آپ قرآن کو قصے کی کتاب نہیں کہہ سکتے. صلوات بر محمد، ہے قصے نہیں ہیں. قرآن میں داستانیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بعض انبیاء کے تو کئی سوروں میں قصے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ قرآن کو داستان کی کتاب نہیں کہہ سکتے. قرآن ہے ہدایت ہی کی کتاب. تو اس کا مطلب یہ جو قصے بھی استعمال ہوئے ہیں ان کا مقصد بھی ہدایت ہی ہے نا. وہ چاہے موسیٰ کی داستان ہو، چاہے شعیب کی داستان ہو، چاہے وہ یونس کی داستان ہو، سب میں کوئی نہ کوئی درس ہے. ہم لوگ جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، صلوات بر محمد، تو بھیا ہم لوگ گاؤں کے آدمی ہیں، انگلش میڈیم تو جانتے نہیں. پرائمری پاٹھشالہ میں جب پڑھتے تھے تو انگریزی پڑھائی جاتی تھی، تو الگ الگ وہ سکھلایا جاتا تھا نا. تو گڈ، اس کے بعد دوسرا فارم کیا ہے؟ بیٹر. کیا ہے یار، جو ہے ہم تو 5 تک پڑھے ہیں. گڈ، اس کے بعد دوسرا فارم کیا ہوا؟ بیٹر. تیسرا کیا ہوا؟ بیسٹ. اب اگر ہم کہیں سب سے بیسٹ، صحیح ہے کہ غلط؟ بولیے. اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بیسٹ، کہ یار بیسٹ تو آخری فارم ہائی ہے، اب اس میں سب سے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو گئی نا. تو جو انگریزی میں بیسٹ ہے اسی کو عربی میں کہتے ہیں افعل التفضیل. افعل کے وزن پر آئے گا. جیسے حسن مانے اچھا، حسین مانے اچھا، محسن مانے اچھا کرنے والا. اسی کا جو ہے وہ لاسٹ فارم ہے احسن. احسن مانے اچھا نہیں، بیسٹ. صلوات بر محمد. تو اب آپ سب سے احسن نہیں کہہ سکتے. احسن ہے لاسٹ، اب اس سے بڑھیا کچھ نہیں ہو سکتا. یہی لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے ایک قصے کے لیے. اب اگر قرآن کسی قصے کو کہہ دے بیسٹ، تو پھر دنیا میں اس سے بڑھیا قصہ وہ کون سا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. پیغمبر، میں آپ کے اوپر سب سے بڑھیا قصہ نقل کرنے جا رہا ہوں، بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ کس کا قصہ ہے؟ جس کو قرآن یعنی اللہ نے سب سے بڑھیا داستان کہہ دی ہے. یہ کون ہے؟ جواب سورہ یوسف. اور کمال تو یہ ہے، موسیٰ وغیرہ کے داستان کئی سوروں میں ہے. یوسف اور یعقوب کی یہ داستان صرف ایک سورے میں ہے، مگر پوری تفصیل کے ساتھ. اسی کو میں کچھ دیر چلوں گا اور پھر نتیجہ وہی آیت ہوگی. صلوات بر محمد. آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بابا یا ابتی. دیکھیے آج کے اس میں زیادہ آیتیں ہوں گی، تو جو عربی والا ہوگا وہ آیت ہے. اگر کہیں حدیث ہوئی تو میں اس کو الگ سے کہہ دوں گا کہ یہ آیت نہیں حدیث ہے. ورنہ جنرلی جو عربی پڑھی جائے گی اس 1 گھنٹے کے دوران وہ کیا ہوگی؟ زیادہ تر آیت ہوگی. یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا
میں نے 11 ستارے، چاند اور سورج، ان کو دیکھا ہے خواب میں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل عجیب طرح کا خواب ہے، تو ہم آپ تو نہیں سمجھ پائیں گے، مگر حضرت یعقوب نبی ہیں، وہ پورا سمجھ گئے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو تعبیر تو نہیں بتائی کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ اب ایک ایک لفظ پر رکیں گے، رکیے آپ۔ یا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ بھائیوں کو پتا چلے گا تو یہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر ایک قابل غور بات یہ پھر لاسٹ میں بھی آئے گا، پھر دونوں کو ملاتا ہوں۔ تمہارے بھائی کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ؟ سازش کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو ثابت کروں گا لاسٹ میں، کہ کبھی بھی بھائی بھائی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو نوٹ کیجئے، دلیل آئے گی 50 منٹ کے بعد۔ کیا؟ بولیے۔ کبھی بھی بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہو سکتا، بھائی بھائی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کیا مولانا کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ مرڈر تک ہوئے ہیں، مقدمات چل رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ سب ہیں، مگر بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں بھائی نے بھائی کے ساتھ کچھ گڑبڑ کیا ہے تو یہ آیت کہہ رہی ہے بھائی کا معاملہ نہیں ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان کی بدماشی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں سے کہتا ہوں، جب تمہارے اندر اپنے بھائی کے خلاف کچھ محسوس ہونے لگے، فوراً علاج کی کوشش کرو، سمجھ جاؤ اب میرے اندر شیطان گھس گیا ہے۔ بھائی بھائی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ صلوات، اب اس کو میں ثابت کروں۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا خبردار اپنے بھائیوں کو تو بتانا مت۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، قرآن کا یہی کریں گے، بدماشی بھائی لوگ کریں گے، لیکن بیک میں کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس کا مطلب ایک بات طے ہو گئی، کبھی کبھی ہم لوگ بھی شیطان کا آلہ کار بن جاتے ہیں۔ خیر وہ بات ہو، صلوات بر محمد۔ کل 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے، جس میں 11ویں نمبر پر تھے جناب یوسف اور 12ویں نمبر پہ تھے جناب بنیامین۔ 2 وجہیں ہیں ان پر خصوصی توجہ کی۔ ایک تو جناب یوسف بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے، سگے بھائی ہیں۔ یوسف اور بنیامین کی والدہ جن کا نام تھا راحیل، ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس اعتبار سے یہ دونوں سب سے چھوٹے بھی اور دونوں بغیر ماں کے یتیم ہیں۔ دوسرے بقیہ کے مقابلے میں جو بڑے والے ہیں، یوسف بڑے ہونہار ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی توجہ بولیے ہوگی۔ لیکن یہاں رک کے اپنے اماموں کی بات دہرا دوں آپ کو، صلوات بر محمد۔ آپ کے مثلاً 4 بیٹے ہیں، آپ کے مثلاً 2 بیٹے ہیں، تو دونوں برابر تو نہیں ہوں گے نا، چاروں برابر تو نہیں ہوں گے نا۔ بہویں ہیں، ایک سگی بھتیجی ہے، ایک بھانجی ہے، ایک باہر سے آئی ہے، ایک کہیں اور سے آئی ہے، تو چاروں برابر تو نہیں ہوں گے نا۔ کچھ خالہ جان کو زیادہ سمجھتی ہوں گی، کچھ پھوپھی جان کو زیادہ سمجھتی ہوں گی، ہو سکتا ہے باہر والی ان دونوں سے زیادہ سمجھے۔ تو فطرت کیا ہے؟ باپ ہو یا ماں، جو لڑکا زیادہ لائق ہوگا اس پر ہم اظہار محبت بولیے زیادہ کرتے ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا یہ زیادہ اور کم محبت اندر رکھو، اوپر سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ابا ان کو زیادہ مانتے ہیں، اماں ان کو زیادہ مانتی ہیں۔ اور امام کی حدیث اور قصہ سناتا ہوں یہاں، صلوات بر محمد۔ ایک بیٹے ہیں چھٹے امام کے جن کا نام ہے اسماعیل، بڑے بیٹے ہیں، کیا نام ہے؟ اسماعیل صاحب کو شوق ہوا بزنس کرنے کا۔ اس زمانے میں کوئی آدمی تھا جو یمن ومن سے مال لاتا تھا۔ اسماعیل نے سوچا ہم بھی پیسہ لگا دیں اس میں، تو انہوں نے امام سے کہا، یعنی اپنے والد سے، بابا ہم بھی سوچتے ہیں کہ اس کو شامل ہو جائیں، کچھ پیسہ دے دیں۔ امام نے کہا ایسا مت کرو، میں نے سنا ہے یہ شراب پیتا ہے، شرابی آدمی قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی، پتہ نہیں، لڑکوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنے ماں باپ کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی۔ پتہ نہیں آپ کو تجربہ ہے کہ نہیں ہے، صلوات بر محمد۔ اور یہ خالی باپ نہیں ہے، امام ہے۔ سمجھایا بیٹا وہ شرابی ہے، شرابی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن باپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، گئے موٹی رقم دیا ہے اس کو، وہ مال لینے چلا گیا، یمن گیا تو گیا، پلٹا ہی نہیں۔ اب یہ ایک دن جو ہے وہ کعبے کا پردہ پکڑ کے گڑ گڑا کے اپنے پیسے کے لیے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میرا پیسہ وہ لوٹا دو، یا اللہ میں۔ امام اکلے سنو اسماعیل یہاں، یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے منع کیا تھا، جان بوجھ کے تم نے یہ حرکت کی ہے تو اپنے کیے کا کوئی علاج۔ تو یہ ایک طرف ہو گئے یہ، اور ایک طرف انہی کے بیٹے ہیں ساتویں امام۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے، ہو سکتے ہیں؟ اس کے باوجود، اب امام کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں باوجود اس کے میں اپنے بعض لڑکوں سے اظہار محبت کرتا ہوں جبکہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ میرے بچوں کے درمیان وہی واقعہ نہ ہو جائے جو یعقوب کے بچوں کے بیچ ہوا ہے۔ صلوات، سمجھ میں آ گئی نا بات آپ؟ تو یہ لڑکا بہت لائق ہے، بہت اچھا ہے، اس کو دل میں رکھیے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہی وہ حسد آگے بڑھے گی۔ تو اب ایک تو یتیم ہونا، دوسرے ہونہار ہونا، یہ وجہ ہوئی کہ جناب یعقوب کی توجہ یوسف کی طرف زیادہ ہوئی، نتیجہ حسد۔ بڑے بھائیوں میں، اچھا ان کا میں کیا، قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو طاقتور آدمی ہیں، مطلب محنت ہم کریں، جانور ہم چرائیں، کھیتی ہم کریں، گھر کا راشن ہمارے ذریعے سے، باورچی خانہ، یہ تو بھی بچہ ہے، نہیں کیا کر رہا ہے، لیکن بتاؤ سب ہم کر رہے ہیں، اور صاحب پیار ان پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ چیز سبب بنی حسد کی۔ آپس میں ان 10 نے، بقیہ دونوں تو چھوٹے ہیں، 10 نے آپس میں میٹنگ کی کہ کچھ کرنا پڑے گا، تو اس میں طے یہ ہوا مار دو، صلوات بر محمد۔ لیکن یار ابا کسی صورت سے چھوڑتے نہیں، کیا بہرحال دیکھا جائے گا۔ آئے کہنے لگا کہ بابا آپ، یہ بھی انسان ہے، لڑکا ہے، اس کو جانے دیجئے، یرتع ویلعب، یہ بھی کھیلے کودیں۔ جناب یعقوب نے کہا نہ، ارے بابا جانے دیجئے ہم لوگوں کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ انی اخاف ان یاکلہ الذئب، ہم نہیں جانے دیں گے، اس لیے مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہاں آ کے پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کبھی غلط لوگوں کے سامنے شبہ کا اظہار مت کیا کرو۔ انہوں نے پلان تو بنا لیا تھا کہ یوسف کو مار دینا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں بہانہ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، ارے یار یہ بہترین بہانہ تو یہی ہے، اور بہرحال صاحب دنیا بھر کا وہ لے گئے۔
اب وہاں کپڑے وپڑے بیچارے کو ننگا کر دیا بھائی کو، بھائی نے ایک اس میں سے اس کو کچھ ترس آ گیا، اللہ جس کو چاہے رکھے، کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، چھوڑو یار مارو مت، مقصد یہی ہے نا کہ باپ سے دور ہو جائے، تو ایسا کرتے ہیں کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، یلتقطہ بعض السیارہ، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ وافلہ آئے نکال لے جائے، تو لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، وہ سانپ بھی مر جائے گا، ہمارے اوپر قتل کا گناہ بھی نہیں ہوگا اور یہ ہٹ بھی جائے گا۔ یہ سب کی سمجھ میں آ گیا، کنویں میں ڈال دیا۔ اب گھر کیسے جائیں؟ ایک بھیڑ لی، بکری لی، اس کو ذبح کیا، اس کا سارا خون یوسف کے کپڑا تو اتار چکے تھے، کرتے میں لپیٹا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو روتے بلکتے آئے، بابا ہم لوگ جو ہے وہ کھیل رہے تھے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، یوسف کو ہم نے کہا بھائی دیکھو سب کپڑا وپڑا ہمارا، ہم لوگ ذرا سا ٹورنامنٹ کر لیں، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم لوگ اس میں لگے تھے، اور بھیڑیا آ کے کب کھا گیا ہم سمجھ ہی نہیں پائے، کیا بتائیں۔ یہ دیکھیے خون، جناب یعقوب نے دیکھا، اچھا یہ دماغ میں نہیں آیا بھائی کہیں کچھ کھروچ وروچ تو آئے گی، کپڑا کہیں سے تو پھٹے گا، انہوں نے تو سیدھے سیدھے اتار لیا اس کو، تو جناب یعقوب نے کہا کتنا شریف بھیڑیا تھا بھائی کہ یوسف کو کھا گیا اور کپڑے پر آنچ نہیں آنے دی اس نے، نبی ہے زبان سمجھتا ہے جانوروں کی، طلب کریا سارے بھیڑیوں کو اس علاقے کے، تم میں سے کس نے کھایا میرے بچے کو؟ بھیڑیے بول پڑے صاحب ہم پر اولاد انبیاء کا گوشت حرام ہے، صلوات بر محمد، ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اب ان دو چیزوں کی وجہ سے ایک بات کنفرم ہے کہ ان کے جو ہے وہ بتائے ہوئے چیز پر یعقوب کو یقین نہیں تھا، یہ تو پکی بات ہے۔ اب جناب یعقوب فریاد کرتے رہے صحیح بتا دو، صحیح بتا دو، کیا کیا؟ اچھا اگر کہیں کسی کیس میں 10 لوگ شامل ہوں تو 1 سال 2 سال 1 2 پھوٹ جاتے ہیں، ہمیں یہ کمبخت 25 سال تک ایک نہیں ٹوٹا، صلوات بر محمد، دیکھیے آپ کو سنا کچھ ترس نہیں آیا ان سبوں کو اپنے بوڑھے باپ پر بھی۔ خیر کسی صورت سے صبح ہوئی، اب یہ سب چلے گئے، یار دیکھیں کیا ہوا، مر گیا زندہ ہے، تو اس کنویں کی طرف گئے تو دیکھا جو ہے وہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ بیک میں کسی جھاڑی میں چلے گئے، اب وہاں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، تو اب قافلے والوں نے ڈول ڈالی پانی کے لیے، جیسے ہی وہ ڈول اندر پہنچی، بڑی رہی ہوگی، تو جبریل آ گئے، کہنے لگے یوسف بیٹھ جاؤ اسی میں، تو پانی کا ویٹ الگ ہے، لڑکے کا ویٹ الگ، بہرحال نکلا۔ اب قرآن کہتا چیخا ہوئے یا بشرا ھذا غلام، غلام یعنی لڑکا، غلام کے کئی معنی ہے، اس میں ایک معنی لڑکا بھی ہے، یہ دیکھو یہ تو لڑکا نکلا۔ ابھی یہ لوگ کون ہو کیا ہو، تب تک یہ بھائی لوگ آ گئے، یہ لڑکا کہاں ملا تم کو؟ کیوں؟ ہم کو کنویں سے ملا ہے، کہا کنویں نے کنواں، ہمارا یہ غلام تھا بھاگ گیا ہے، ہم لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ تو دیکھیے عقل مندی یہ ہے کہ سفر میں زیادہ اینٹھنا نہیں چاہیے، لوکل لوگ پتہ نہیں کتنے مضبوط ہو کیا ہو، ابھی پیٹ پاٹ ڈالیں گے، تو ان سبوں نے عقل مندی کی ٹھیک ہے صاحب آپ کہے لے جائیے۔ اب یہ پھنس گئے کہ یار اسی لیے تو کنویں میں ڈالا تھا کہ دور ہو جائیے، برباد کہا نہیں آپ نے نکالا ہے، ہم بھی عاجز ہیں اس کمبخت سے، کچھ پیسے دے دو۔ دنیا میں اتنے گندے بھائی نہیں ملیں گے آپ کو، قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اپنے بھائی کو، باپ کی اولاد کو چند سکوں میں بیچ دیا، گنتی کے چند سکوں میں، قرآن میں عدد نہیں ہے، روایت کہتی ہے 30 درہم میں بیچ دیا، اور پیسہ جیب میں رکھا، 10 لوگ ہیں نا 3 روپے پڑے، مگر بیچ دیا، صلوات بر محمد رسول اللہ۔ اب ان کو چھوڑیے ادھر کیا ہوا بھی آتے ہیں،
ان کو خرید کے یہ لوگ لے کے چلے، مصر پہنچے۔ مصر کے بازار میں بھائی ان کا تو 30 روپیہ لگا، پیسہ نکلنا چاہیے نا، ان کا کاروبار ہی یہی ہے۔ انہوں نے جناب یوسف کو، اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، بیچ دیا۔ خریدا کس نے؟ عزیز ہے۔ دیکھیے مصر میں 2 پوسٹ ہے، ایک ہے فرعون، یہ الگ الگ، جیسے ایرانی بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ کسرا، روم کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ قیصر، مصر کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ فرعون۔ یہ پوسٹ کا نام ہے فرعون، آدمی کا نام نہیں ہے۔ موسیٰ کے زمانے والا فرعون الگ ہے اور یہ یوسف کے زمانے والا فرعون الگ ہے۔ صلوات، یہ پوسٹ کا نام ہے۔ تو ایک پوسٹ ہے فرعون یعنی بادشاہ، بادشاہ کے بعد جیسے آتا ہے ہمارے یہاں وزیر اعظم یا پرائم منسٹر، نیکسٹ ٹو بادشاہ، اس کا نام ہے اس زمانے میں عزیز۔ عزیز یعنی پرائم منسٹر، عزیز مصر یعنی وزیر اعظم۔ تو خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے، پوتیفار نام تھا ظاہراً اس کا۔ لے کے گئے، اب وہاں رہنے لگے۔ یہ یوسف کون ہے؟ یوسف کے باپ کا نام بولیے یعقوب، یعقوب کے باپ کا نام اسحاق، اسحاق کے باپ کا نام حضرت ابراہیم، شیخ الانبیاء۔ یوسف کسی چھوٹے موٹے خاندان کے نہیں ہیں، ابراہیم کی نسل کے ہیں، ہے نا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آگے پیچھے بولیے، اور تو بولو نا یار۔ سید تقی رضا۔ یہ سید کہاں سے چلے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ کس کی نسل میں ہے؟ اسماعیل۔ اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم کے بعد 2 ہوئے، ایک اسماعیل جس سے رسول اللہ اور آپ لوگ آئے، دوسرے بھائی اسحاق۔ تو اب یوسف کس کی نسل میں ہے؟ اسحاق کے، اور آپ لوگ کس کی نسل میں ہیں؟ اسماعیل کی۔ تو اس کا مطلب سید اور یوسف یہ لوگ چچیرے بھائی ہیں۔ صلوات برائے۔ لیکن اتنے بڑے گھر کا آدمی کہاں چلا گیا؟ غلام، کام کر رہے ہیں۔ دھیرے 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 دھیرے، اب آپ ہم کو بدتمیز مت کہیے کہ میں صرف آیتیں پڑھوں گا، بقیہ نہیں۔ دھیرے 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 بڑے ہونے لگے۔ اب قرآن کہتا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله۔ پھر عشق کرنا شروع کیا اسی نے جس کے گھر میں تھے، قرآن نے نام نہیں لیا۔ وراودته التي هو في بيتها، اس نے ان سے مراودہ کیا، عشق شروع کیا جس کے گھر میں تھے۔ اور ایک دن تو یہ ہو گیا کہ وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ وقالت حیت لک، مطالبہ گناہ ہوا۔ قال معاذ اللہ، ہم نہیں کر سکتے یہ سب۔ یہاں تک بات پہنچی۔ اب جب مطالبہ گناہ ہوا، یوسف اکیلے، زلیخا، جبریل آ گئے، کہنے لگے کیا خیال ہے یوسف صاحب، کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت یوسف نے کہا ارادہ کیا ہے یار جبریل، میں گناہ تھوڑے کروں گا۔ کہتا بھاگیے۔ کہاں بھاگے؟ دروازہ بند ہے، 7 دروازے تھے۔ جبریل نے کہا یوسف بھاگو۔ کہا کیسے بھاگے؟ دروازہ بند ہے۔ کہا تم بھاگو تو۔ اچھا زلیخا کے دماغ میں نہیں کہ یوسف بھاگ سکتے ہیں، 7 دروازے بند ہیں، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ بھاگو۔ یوسف نے دوڑ لگا دی، جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے ہاتھ لگایا، کھل گیا۔ کچھ سمجھے قرآن نے کیا جو ہے وہ پیغام دیا ہے؟ کہا ہم اس کو نہیں مانتے، کیا بتائیں پھنس گئے تھے، کیا بتائیں مجبور ہو گئے تھے۔ کہا ہم اس کو نہیں مانتے، تم بھاگو، ہم دروازہ نہ کھولے تو کہا تم تو بھاگو۔ صلوات بر محمد۔
اچھا عورت چاہے تو اتنی تیز دوڑ لے، نوجوان لڑکے کے مقابلے میں تو نہیں دوڑ پائے گی نا. اچھا ایک تو اس کے دماغ میں کہ بھاگ سکتے ہیں، تو ایک ڈسٹنس ہو گیا جناب یوسف میں اور زلیخا میں. دروازے پہنچے، کھل گیا، 1 2 3 4 5 6 7ویں پہ آئے اور وہ ڈسٹنس بنا ہوا ہے. 7واں دروازہ ہاتھ لگا رہے، کھل ہی نہیں رہا ہے. اب وہ دھیرے دھیرے یہ تو رک گئے، ادھر سے وہ دوڑی چلی آ رہی تو ڈسٹنس کم ہونے لگا. کرکٹ کھیلا ہے کبھی؟ کوئی ہے کرکٹ والا؟ آپ نے کھیلا ہے کبھی؟ تو کیچ ہم کو بھی نہیں آتا، نہ کھیلا ہے کبھی، لیکن دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی. تو معلوم ہوا گیند وہ گر رہی ہے اور فیلڈر یہاں ہے، تو کیا کرتا ہے نا، اس لیے کہ دوڑ کے نہیں پہنچتا، یوں کرتا ہے. یہی لگتا ہے زلیخا نے کیا کہ اب وہ یوسف وہاں یہاں پہنچی، تب تک وہ دوڑ کے جھپٹا مارا. جیسے ہی ہاتھ یہاں پڑا دروازہ کھل گیا. سمجھ گیا؟ یوسف آگے، اب یہ تو بیچاری یوں ہے، بڑھ سکتی نہیں، پوری قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. کچھ سمجھے؟ گھبرائیے مت، اگر 2 منٹ کے لیے دروازہ نہ کھلے، کبھی کبھی اللہ بند کرتا ہے کسی آگے کی مصلحت کے لیے. ابھی سمجھ میں آئے گی بات. گھبراؤ مت اگر کچھ دیر کے لیے پریشانی آ گئی ہے. صلوات بر محمد. یہ وقتی پریشانی خدا شاید آگے کام آئے. ابھی بتاتا ہوں کیسے کام آئے. اب صاحب دروازہ کھل گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا، قرآن کہتا ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. ادھر دروازہ کھلا، ادھر سامنے سے زلیخا کا شوہر. کیا ہو رہا ہے بھیا یہاں؟ اب جب تک جناب یوسف کچھ کہیں بول پڑی. ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیری بیوی پر غلط نگاہ رکھے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دے یا سخت سزا دی جائے. اب حضرت یوسف ہکا بکا، ارے یہ کیا الٹا چور. قرآن نے بس اتنا ہی نقل کیا، حضرت یوسف اتنا ہی کہہ پائے یا نفس راودتنی عن نفسی. ہم نے کچھ نہیں کیا، سب اس کی. اب یوسف کہہ رہے ہیں اس کی حرکت، یہ کہہ رہی یوسف کی حرکت. اب کیا ہو؟ شوہر نے اس کے کہا بھیا گواہ ہے تمہارے پاس کوئی؟ تو پیسے والوں کو گواہ کی کہاں دقت. صلوات، یہ دنیا میں آج بھی ہوتا ہے. اور اس نے کہا اچھا اور ایک بات بتائیں، گواہی میں جو گزری ہے ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے. کمال یہ ہے، ایک دم سچی بات اس نے کہی ہے، لیکن اس بات کا مقصد کیا تھا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. لہذا جتنے لوگ کچہریاں جاتے ہیں نا گواہی دینے کے لیے، ہم نے کوئی لفظ جھوٹ نہیں بولا، نہیں بولا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ کے اس کہنے سے اگر کچھ الٹا ہوا تو یہاں تو آپ جواب دے دیں گے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن قیامت میں سوال ہو جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. صلوات. ابھی سنا رہا ہوں. کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کا یس لاؤ. اور اس نے اپنی ملازمہ کو کہا بتاؤ بھائی پورا قصہ. اب وہ جو کہہ رہی ہے سب سچ ہے. کہنے لگی صاحب وہ جو آپ کے رشتہ دار آئی ہیں ان کا جو بچہ گود کا ہے وہ آج روئے جا رہا تھا، اور یہ صحیح ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ ادھر سے گزرے تو وہ اس کمرے میں چلے گئے جس میں بچہ رو رہا تھا. انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا. یہ بالکل صحیح بات ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ وہاں سے نکلے، میڈم کے کمرے میں چلے گئے. نکلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہی ہے. اس میں کہیں سے کچھ جھوٹ ہے، لیکن گواہی یوسف کے خلاف ہو گئی. لیکن اسی گواہی نے یوسف نے کہا او جو بچہ چپ ہو سکتا ہے
میری وجہ سے وہ بول بھی سکتا ہے. ہائے میرے پاس بھی گواہ ہے, لاؤ. کہ وہی بچہ جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے. تو پہلے تو وہ عزیز میں پاگل واگل بچہ کیا بولے گا, لیکن زلیخا کی گواہی تو گزر چکی تھی, تو وہ تو 20 ہے نا. ارے لانے دیجئے, یہ بھی اپنی حسرت پوری کر لیں. ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے. خیر صاحب وہ بچہ آیا, یوسف قریب آئے اس بچے سے, اور یوسف نے کہا دیکھو ہمارا گواہ وہ ہے, وہ خالی گواہی دے گا, اس کو اس سے مطلب نہیں کس کے حق میں دے رہا کس کے خلاف, اس کو پتہ ہی نہیں, خالی وہ بولے گا. بولو. قریب آئے, کہ بول قدرت الہی سے. بچہ بول پڑا. اب آیت یہ ہے, ان کا نا, اب دیکھیے وہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا تھا. ان کا نا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یہ سچی ہے, یہ آدمی جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو یہ جھوٹی ہے, یہ سچا ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اب جو دیکھا گیا تو قمیص واقعاً پیچھے سے پھٹی تھی. اب سمجھے وہ 7واں دروازہ کیوں نہیں کھل رہا تھا. وہ 2 منٹ کی تاخیر یوسف کی نجات کا ذریعہ بن گئی, یوسف کی صداقت کی علامت بن گئی ہے. لہذا جلدی گھبراؤ مت, اگر وقتی مصیبت آ جائے کیس پھنس گیا ہے محسوس ہونے لگے. فلما رأى, قمیص دیکھی گئی تو واقعی پیچھے سے پھٹی تھی. تو اب عزیز مصر کو دن کی طرح یقین ہو گیا کہ یوسف سچے ہیں, یہ ساری بدماشی میری بیوی کی ہے, اور قرآن نے نقل بھی کیا. قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم, یہ سب تم سبوں کی بدماشی ہے اور تم لوگوں کا مکر بہت عظیم ہے. یقین ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اس کے باوجود جیل کون گیا؟ صلوات بر محمد. یہ ہوتی ہے سنا. اب کیا ہو, دھیرے دھیرے یہ بات اڑ گئی, یہ بات اڑ گئی. اب عورتوں میں چیمگوئیاں شروع ہوئیں. دیکھو یوسف کو, عزیز مصر کی بیوی کو, پاگل ہو تو راوید و فتح عن نفس قد شغفہا حبا, اپنے ہی غلام سے پاگل ہے, کہاں میم اور کہاں نوکر غلام, غلام سے عشق کر رہی ہے. یہ بات پہنچی کس تک؟ زلیخا. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکعا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. جب زلیخا نے مصر کی عورتوں کی باتیں سنی, بلا لیا, اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل, سمجھ گیا, اور چاقو, اور کہا رکھے رہو, جیسے ہی میں کہوں ویسے ہی کاٹنا. اور پیچھے دروازے کے یوسف کو کھڑا کر دیا. وقالت اخرج علیہن, یوسف آ جاؤ. دروازہ کھلا, جیسے ہی یوسف آئے. اب دیکھیے قرآن میں ویڈیو تو نہیں ہے, اگرچہ پورا سیریل بنانے والوں نے بنایا ہے, اور میں گزارش کروں گا کہ جون میں مدرسوں اسکولوں کی چھٹی ہے, کچھ نہ کر کے کم از کم یہ سیریل گھر بھر بیٹھ کے دیکھ ڈالو, بہت تبدیلی آئے گی. صلوات بر محمد. وقالت اخرج, نکلو. یوسف نکلے. اب ان کا کیا یہ ہے, کاٹو. اب وہ ساری نظر یوسف پہ, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چاقو جو ہے وہ پھل پہ چل رہا ہے کہ انگلی پر. اب قرآن کا سنیے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, جب یوسف کو دیکھا, ارے باپ رے باپ, وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انگلیاں کاٹ ڈالے. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, ارے باپ رے باپ, یہ آدمی نہیں ہے. ان ہذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بہت زبردست فرشتہ لگ رہا ہے. تب زلیخا نے کہا سمجھ میں آیا, فذالکن الذی لمتننی فیہ,
یہی تھی جو تم لوگ ملامت کر رہی تھی. اور اس نے کو وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. ہاں ساری شرارت میری ہے, وہ تو بہت معصوم ہے. صلوات بر محمد, یہ خدا نے کہا. اس کی کوئی, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک دم فائنل ہو گیا نا. اب زلیخا نے بھی اقرار کر لیا, بچے کی گواہی سے شوہر کو ہی پتہ چل گیا غلطی کس کی ہے. یوسف چلے گئے جیل میں. اس کے پیچھے کیا؟ اس کے پیچھے دو. ایک تو یہ کہ بڑے لوگ اپنی آبرو کے چکر میں کسی کو بھی کچھ کر سکتے ہیں, یہ پرانا قانون ہے. اور دوسرے یہ کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ یوسف نے دعا کی تھی ہم جیل چلے جائیں. صلوات بر محمد. سمجھ رہے؟ کیوں؟ اب معاملہ جب یہ بڑھا نا تو اب میٹر خالی زلیخا تک نہیں رہ گیا. اب جب کھل گئی بات تو زلیخا نے کہا اے ذرا تم سمجھاؤ, جا کے اے ذرا تم سمجھاؤ. اب ان کی جو ہے سکھیاں سمجھانے جانے لگی. جو سمجھانے جاتا تھا وہ کون؟ زلیخا کا ذکر کرتا ہے. چنانچہ قرآن جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی فی. پالنے والے یہ عورتیں مجھ کو جس طرف بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. اے انسان ذرا اپنے کو گناہ سے بچا کے دیکھ, خدا دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, خدا آخرت میں بھی نجات دیتا ہے. چلیے آگے. تو دعا کی, جیل چلے گئے. آدمی چاہے جہاں رہے, اگر اس کے اندر ذاتی شرافت ہے تو لوگوں کو گرویدہ کرے گی. وہاں رہتے رہتے سارے جیل والے یوسف کے مرید ہو گئے. مگر آپ چاہے جتنے شریف ہوئیے, کچھ لوگوں کو ضد ہے کہ ہم شریفوں ہی سے دشمنی کریں گے. ایسا بھی ملے گا, سمجھ گیا؟ کچھ لوگ اس ٹائپ کے ہیں, سمجھے؟ اب گنڈوں سے تو کہیں گے بھیا بھیا, اور شریف کے لیے بڑے وہ ہو جاتے ہیں. وہ یوسف کے ساتھ بھی ہوا کیس. صلوات بر محمد. تو سارے جیل والے تو یوسف یوسف یوسف. ایک جو ہے وہ تپتا تھا یوسف سے, یار لونڈا بھلا وجہ لوگ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں, کچھ ہوتا ہے نا سب. ایک دن ایک آدمی نے کہا یوسف تم یار آدمی بہت بھلے لگ رہے ہو, یہ بتاؤ میں نے خواب دیکھا, تعبیر بتا لو گے؟ کہا بولو, قبل اس کے کہ کھانا آئے میں بتاتا ہوں. اس نے کہا صاحب میں نے خواب دیکھا یوسف بھائی, انی اعصر خمرہ, کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. یوسف نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ تم جیل سے چھوٹ جاؤ گے اور بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے. یہ تو ہو گیا. وہ جو تپتا تھا اس نے کہا ہماری بھی بتائیے آپ, ہم نے بھی خواب دیکھا ہے گا. کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر کوئی برتن ہے, اس میں روٹیاں رکھی ہیں, تاکل الطیر منہ, اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. یوسف نے کہا تم کو پھانسی ہو جائے گی اور تمہاری کھوپڑی نوچ نوچ کے پرندے کھائیں گے. ان کو دیکھیے خواب تعبیر. ابھی ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا ہے. یوسف نے کہا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, اب تو ہم نے کہہ دیا ہے. دیکھیے دو لفظ ہیں, ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق. صادق کسے کہتے ہیں؟ سچا. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے یوسف کو صدیق کہا ہے. یوسف ایھا الصدیق, یوسف کو صدیق کہا ہے. کیوں؟ کہ صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے, صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. کہہ دیا تو اب تم کو پھانسی لگے گی. تو جب صدیق کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے, تو صدیقہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اب سمجھے, اگر کہہ دیا کہ کپڑے درزی لے کے آئے گا تو کہہ دیا تو کہہ دیا. صلوات بر محمد.
خیر وہ چھوٹ گیا. اب جناب یوسف نے جس کے بارے میں یہ تھا کہ چھوٹ جائے گا, اس سے جگاڑ میں آ گئے چکر میں. کہنے لگے یار تم بادشاہ کے یہاں پہنچ جاؤ گے فرعون تک, تو ذرا ڈائریکٹ بادشاہ سے کہنا یار کہ اس طرح سے ایک لڑکا بیچارہ بے خطا جیل میں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی. وہ چلا گیا. جبریل آئے, کہنے لگے یوسف تم کو بھائیوں سے کس نے بچایا؟ کہا اللہ نے. کہا تم کو کنویں سے کس نے نکالا؟ کہا اللہ نے. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے. کہا تو اتنی جلدی ایک جگاڑ ملا بھول گئے اللہ کو؟ جگاڑ کے چکر میں آ گئے تم. اب ایسا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, جاؤ اب ڈبل رہنا ہے تم کو جیل میں. صلوات بری سن رہے ہیں جی. ادھر کیا ہوا؟ وہ گیا تو خواب سچا تھا, بھول گیا. بھئی اللہ چاہے گا تبھی نہ کرو گے. وہ بھول گیا کہ ہم کو یوسف کی بات کرنا ہے بادشاہ سے. ایک زمانہ گزر گیا. اب جب اللہ کی مصلحت ہوئی وہ ڈبل پورا ہوا. بادشاہ نے خواب دیکھا. اب کیا فائدہ خواب آپ سنانے میں 5 منٹ لگ جائے کہ وقت بچاؤ, منزل میں پہنچا. جتنے تعبیر والے تھے مصر کے سب فیل, کوئی کچھ بتا ہی نہیں پا رہا ہے. تب وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, ایک زمانے کے بعد اب اس کے دماغ میں آیا ارے یار جیل والا یوسف. کہنے لگا صاحب جیل میں ایک لڑکا ہے وہ بتا دے گا. کہیے تو ہم پوچھ کے آئیں. کہا جاؤ پوچھ کے آؤ. اب وہ خوشی خوشی آیا. یوسف یوسف کیا ہے؟ کہیے خواب دیکھا ہے بادشاہ نے, بتاؤ. چلو بلایا ہے بادشاہ نے. کہا اسے تھوڑی. کہا تب؟ کہا پہلے جا کے بادشاہ سے کہو ما بال النسوہ اللاتی قطعن ایدیہن. پہلے یہ بات فائنل ہونا چاہیے کہ عورتوں نے انگلیاں کیوں کاٹی تھی. پہلے یہ فائنل کرو پھر نکلوں گا جیل سے, نہیں جاؤں گا میں. پہلے میری بے گناہی تو ثابت ہو. اب وہ پہنچ گیا. اب یہاں فرعون کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ تو پرائم منسٹر صاحب کے گھر کا معاملہ تھا. کیا بات ہے کیا بات ہے, پوری بات پہنچی. سب پکڑی گئی, سب نے گواہی دی. اب قرآن کہتا ہے تو فرعون کے سامنے زلیخا نے اقرار کیا الآن حس حس الحق, آج حق کھل کے سامنے آ گیا. بہرحال اب جب بالکل کلیئر ہو گیا کہ یوسف بے خطا ہے تو یہ جیل سے آئے, پوری بتا دی. 7 سال تک بڑھیا بارش ہوگی, زبردست کھیتی ہوگی. اس 7 سال میں جو پیدا ہو سب کو ان کی بالیوں میں رہنے دیے, وہ کھانے بھر کے نکالیے, اس لیے کہ اگلے 7 سال قحط پڑے گا زبردست. تو بادشاہ نے کہا اپائے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھ کو آپ جو ہے وہ فائننس منسٹر بنا دیجئے, میں جانکار بھی ہوں محافظ بھی ہوں. لو صاحب جیل سے نکل کے ڈائریکٹ کہاں پہنچے یوسف؟ فائننس منسٹر. صلوات بر محمد. اور اب بہنوان وزیر اقتصاد وہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں. دھیرے دھیرے جو عزیز مصر تھا وہ بوڑھا ہوا, بوڑھا ہو کے مر گیا. اب اس کی جگہ کس کو لایا جائے؟ اتنے دن میں یوسف نے فرعون کے دل میں جگہ بنا لی تھی اور وہ ایمان بھی لا چکا تھا ان کے ہاتھ پر. تو اس نے کہا بھائی کوئی نہیں, بس یوسف تم. تو جیل سے نکل کے وزیر اقتصاد اور پھر ڈائریکٹ کیا ہو گئے؟ وزیر اعظم, عزیز مصر, پرائم منسٹر. اب بتائیے ان ساری مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد کون ہے؟ بولیے نا. زلیخا تو بیچ میں کچھ دنوں کا حصہ ہے. مین کون لوگ ہیں؟ بھائی. جیسے ہی پرائم منسٹر ہوئے ایف آئی آر کرنے کی ضرورت تھی, ای ڈی سی بی آئی کی ضرورت تھی, کچھ نہیں, بھیج دیتے ڈالا اس سب کو, ہے نا. لیکن یہ اپنے کاموں میں مصروف رہے, کسی طرف توجہ نہیں کی.
اب 7 سال جب وہ پورے ہو گئے اور قحط شروع ہوا تو خالی مصر میں نہیں، آس پاس کے ملکوں میں بھی قحط. کسی کو تو یہ پتا تھا نہیں، تو انتظام کسی کے یہاں نہیں، سب کچھ کہاں ہے؟ مصر میں. اب دوسرے ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں، گیہوں پیسہ دیجئے، گیہوں لیجئے. ایک دن دیکھیں آدمی ایسے بڑا ہوتا ہے. ایک دن یوسف بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے ہر طرف قحط ہے تو میرے گاؤں میں بھی، کنعان نام تھا ان کے گاؤں کا، یروشلم، میرے گاؤں میں بھی قحط ہوگا. پتہ نہیں میرے گاؤں والے کیا کھا رہے ہوں گے، میرے جو ہے وہ بھائی لوگ کیا کھا رہے ہیں. کوئی سوچے گا ایسے بھائیوں کے بارے میں؟ آئے تو اب کیا کریں؟ تو بی ایس ایف والوں کو بلایا، ادھر کا بی ایس ایف جو مصر وہ فلسطین کے بارڈر کا تھا. کہا دیکھو اب باقاعدہ جانچ ہو جو اندر آ رہا ہے، اگر 10 بھائی ایک ساتھ دکھ جائیں پکڑ لاؤ ان کو. صلوات بر محمد. تمام اگر 10 بھائی ایک ساتھ مل جائیں پکڑ لاؤ. اب جانچ شروع ہو گئی. ادھر بھی بھوک مری تھی تو بابا سنا ہے مصر میں بڑا شریف کوئی عزیز مصر آیا ہے اور وہ جو ہے کنٹرول ریٹ پہ گیہوں دے رہا ہے. تو کہتے تو جاتے کبھی جاؤ، نہیں جاؤ گے تو کھایا کیا جائے گا. یہ لوگ آئے، بی ایس ایف والوں نے پکڑ لیا، یوسف کے سامنے پیش کیا. اچھا جب یوسف کو پھینکا تھا ان لوگوں نے تو 7 سال کے تھے، اب وہ 30 کے آس پاس 32 سال کے ہو گئے ہیں یوسف. سمجھ گئے آپ؟ تو وہ سب تو یوسف کو پہچان نہیں پائے، مگر یہ سب بڑے بڑے تھے جوان. تو یوسف نے دیکھ لیا، اچھا یہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کہہ رہا خبردار یوسف اپنے کو ظاہر نہیں کر سکتے، ابھی کھیلو ان سے. صلوات بر محمد. آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں. آپ نے یعقوب پیغمبر کا نام؟ ہاں کیوں نہیں. آپ بتائیے باپ کا نام سن کے 25 سال ہو گئے، مگر کیسے ضبط کیا ہوگا یوسف نے؟ ہاں بولیے. کہا صاحب ہم ان کے بیٹے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی قحط پڑا تو یہاں کے لیے سنا تو آ گئے. اچھا ماشاءاللہ. کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ کہا صاحب ہم لوگ 12 بھائی ہیں صاحب. تو ہمیں تم تو 10 ہی ہو. اب دیکھیے جھوٹ یوسف کے بارے میں یوسف کے منہ پر. چلیے 12 بھائی ہو؟ کہ جی ہاں. کہا ہمیں تم تو 10 ہی ہو. کہنے لگے وہ اصل میں وہ ایک بھائی ہمارا تھا، یوسف نام تھا اس کا، تو وہ اس کو بھیڑیا اٹھا لے گیا. اچھا ٹھیک ہے، تب بھی تو 11 بچے، تم تو 10 ہی ہو. کہنے لگے اصل میں وہ جس کو بھیڑیا کھا گیا نا اس کو والد صاحب چاہتے بہت تھے، تو اس کے جانے کے بعد اب وہ اپنا غم غلط کرتے ہیں چھوٹے والے سے، اس کو کہیں جانے ہی نہیں دیتے. کہا بات تو فطری ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے، بیٹا گم ہوا ہے. تو اچھا تو ایک کام کیجئے، آپ لوگ گیہوں لے لیجئے. اب سنیے آپ کیسے خدا پلٹتا ہے. یہ جوان مارا پیٹا کنویں میں ڈالا اور خود کہتے تھے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقت والے لوگ ہیں. لیکن خدا نے کیسا پلٹا. قرآن کی آیت سنیے. یہ لوگ جو آئے یوسف کے سامنے، اسی کمزور سے 7 سال کے بچے کے سامنے، پتہ کیسے گڑ گڑا رہے ہیں؟ یا ایھا العزیز. اب یہ عزیز مصر ہو چکے ہیں نا. یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صاحب ہم کو فقر و فاقے نے گھیر لیا ہے صاحب، ہم بہت پریشان ہیں صاحب، ہمارے پاس پورا پیسہ بھی نہیں ہے صاحب، جو تھوڑا بہت پیسہ تھا صاحب وہ پیسہ لے کے آئے ہیں صاحب، اس کے بدلے دیجئے تو دیجئے. وتصدق علینا، صاحب کچھ اپنی طرف سے خیرات کر دیجئے سر، صدقہ کر دیجئے صاحب. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. مسکرائیے. جس بچے کو کمزور سمجھ کے تم نے کنویں میں ڈالا تھا
اس کے صبر نے اس منزل پر پہنچایا کہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو تم. اے انسان ذرا اپنے رب پر بھروسہ کر کے دیکھ. صلوات بر محمد. ٹھیک ہے دے دیا جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. ادھر آؤ جی سر, ان لوگوں کو گیہوں دے دو اور ان کا پیسہ بھی ان کی بوری میں ڈال دینا. اب جو قرآن میں ہے, یوسف نے کہا لعلہم یرجعون, پیسہ بھی ڈال دو, شاید اسی لالچ میں پھر پلٹ کے آئے. پہچانوانے کا اختیار نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں اس کے باوجود یوسف کو ان بھائیوں سے محبت ہے, دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں. کہا پیسہ ڈال دو ان کی بوری میں, لعلہم یرجعون, شاید اسی بہانے شوق پیدا ہو واپس آ جائیں, فری مل رہا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے, اور ایک بات سن لیجئے, آئندہ مت آئیے گا. اگر آنا ہے تو وہ چھوٹے والے کو لے کے آئیے گا, اور اگر اس کو نہیں لا سکے تو گیہوں کچھ نہیں, اور یہ جو خاطر مدارات ہوئی ہے نا سب ختم. ہاں ٹھیک ہے صاحب. گئے, پورا قصہ سنایا, وہاں کھولا تو دیکھا پیسہ بھی سب. اب جناب یعقوب سے کہا بابا ایسا ہے آئے. جناب یعقوب نے کہا کیا؟ حل آمنکم, پھر تم لوگوں کے اوپر میں بھروسہ کر لوں؟ اس سے پہلے جیسے یوسف کے لیے بھروسہ کیا تھا بھول جائیے, بھاگو یہاں سے. اب ظاہر سی بات ہے, بات تو صحیح مگر پیٹ مجبوری ہے. تب جو ہے جناب یعقوب نے قسم لی باقاعدہ. کہ آپ کی گڑبڑ؟ کہا نہیں صاحب. اچھا جاؤ. اب آئے, اچھا یہ ہے 11ویں آپ کے؟ جی جی جی. یہ بتائیے آپ لوگ سب لوگ ایک ہی ماں سے ہیں یا الگ الگ؟ تو کہنے لگے جی ہم لوگ الگ الگ اس سے ہیں, جو اس کی ماں الگ. کہا تو وہ لوگ جن کی ماں ایک ہے ایک ساتھ بیٹھ جائیں, 5 دونا 10, 2 کر کے بیٹھ گئے. وہ تو برابر. اکیلے بچ گئے کون؟ بنیامین. کہنے لگے بھائی یہ الگ کیوں ہے؟ کہنے لگے صاحب بتایا تو تھا ہم نے, یہ 2 سگے بھائی تھے, ایک ہی ماں سے, ایک کو بھیڑیا کھا گیا, اب یہ بیچارہ اکیلا ہے. اچھا ہاں. تو یہ بتائیے آپ لوگ تو سگے لوگ ایک ساتھ ہو گئے, اب یہ بیچارہ اکیلا ہے, کہیے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں. بھائی کی محبت ہے نا, لیکن کوئی پکڑنے نہ پائے. بھئی آپ لوگ کہیے تو یہ بیچارہ اکیلا ہے, میں بیٹھ جاؤں. کہا جی ہاں بیٹھ جائیے. اب وہ سب آمنے سامنے, یہ دونوں بھائی یوسف اور بنیامین. پہچانا نہ میں یوسف ہوں. چپ چپ چپ, رکو گے؟ ہاں گھبرانا مت, میں جو کچھ کروں گا تمہارے ساتھ. صلوات بر محمد. اب سنیے اور تمام کیا میں نے بس جلدی سے. رکو گے؟ ہاں رکیں گے. تھوڑا سا آپ کو پیچھے چلنا پڑے گا. جناب یوسف 12 بھائی تھے نا یہ لوگ, تو جناب یوسف کو یعقوب کی بہن لے گئیں پھوپھی جان. کچھ دن انہوں نے پالا. جب تھوڑا یوسف بڑے ہوئے, پتہ نہیں 5 سال 6 سال ایسے بہت, تو جناب یعقوب نے کہا کہ بھائی اب واپس کر دو لڑکا ہمارا. پھوپھی جان کو لگاؤ ہو گیا تھا بھتیجے سے, ان کا دل نہ چاہے کہ واپس کریں, تو پھوپھی جان نے خود بھتیجے سے بات کی یوسف سے. قانون یہ تھا بنی اسرائیل کا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو جس کی چوری کی ہے پکڑے جانے پہ اس کا غلام. تو یوسف کی پھوپھی نے کہا بیٹا ہمارے پاس رکو گے؟ اچھا وہاں 12 بھائیوں کی بھیڑ میں الگ, اور یہاں ناز و نعمت پھوپھی جان کا الگ, تو کون سا بچہ نہیں چاہے گا کہ یہاں رہ جائے؟ کہنے لگا ہاں پھوپھی جان رکیں گے. کہا تو پھر جو ہم کر رہے ہیں. کہا ٹھیک. انہوں نے کیا کیا, جناب ابراہیم کا کمربند تھا ان کے پاس, پھوپھی جان کے پاس, انہوں نے بات دیا, لو بھیا یعقوب اپنا لڑکا لو بھیا. بس بات ختم ہوئی, چلی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد روتی بلکتی آئیں. ارے بھائی جان کیا ہوا؟ کہا وہ دادا والا کمربند نہیں مل رہا ہے. کہا ڈھونڈو وہیں گھر میں کہیں. کہا سب ڈھونڈ ڈالا. کہا تو یہاں کہاں ڈھونڈنے آ گئی؟ یہاں کہاں؟ کہا مجھ کو شک ہے تمہارے لڑکے پر. غور کر رہے ہیں کیا ہوا؟ تم کہہ کیا رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ ہم اولاد انبیاء ہیں. چوری کہا بھائی کہاں, تو دیکھنا تو پڑے گا نا. کہا اچھا دیکھ لو جاؤ. خود ہی نے تو باندھا تھا. کہا یہ دیکھو یہ تمہارا لڑکا.
کہا مل گیا نا جاؤ لے کے. کہا کیا مطلب جاؤ؟ اور قانون کا کیا ہوگا مطلب؟ کہا یہ میرا غلام ہوا. جناب یعقوب نے کہا تم اپنے بھتیجے کو غلام بناؤ گی؟ کہنے لگی دیکھیے بھائی جان قانون قانون ہے. یہ یوسف کے ساتھ گزر چکی ہے. اب یوسف اس چکر میں ہے کہ اپنے بھائی کو روکیں کیسے. صلوات بر محمد. ان کو اپنا کیس یاد آ گیا کہ لو وہی کرنا پڑے گا. تو جو پیسہ تھا وہ تو نوکروں سے ڈلوایا, لیکن یہ جو ناپنے والا جس سے ناپ کے گیہوں, اس کو دھیرے سے خود یوسف نے, حتیٰ نوکروں کو نہیں پتا چلا, بنیامین کی بوری میں ڈال دیا. سل ویل کر کے چلے گئے. اب جب سے کچھ دور یہ لوگ میرے خیال اکبری گیٹ پہنچے ہوں گے مشکل سے, تب تک یوسف نے کہا دیکھو بھائی سب کہاں گئے, ان میں کوئی لے گیا لگتا ہے وہ برتن ہمارا. اب وہ دوڑے دوڑے انکم لسار, رکو تم لوگ چور ہو. کیا ہوا؟ کہ نفقد صواع الملک, وہ برتن بھول گئے, وہ غائب ہو گیا ہے. صاحب ہم لوگ اولاد نبی ہیں, ہم لوگ چوری ووری نہیں کرتے. کہا اور اگر پکڑا گیا چور تو تمہارا قانون کیا ہے بولو؟ تمہارے ساتھ تمہارے یہاں کے حساب سے عمل ہوگا. کہا صاحب ہمارے یہاں کا قانون ہے جس کا چور پکڑا جائے گا اس کا غلام. پکا کہاں پکا؟ چیک کراؤ. قرآن کہتا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ, پہلے ان 10 کی بوری چیک ہوئی جس میں نہیں تھا, پھر لاسٹ میں پھر یہ اولاد نبی, یہ کیا ہے؟ اب چپ سب کو پکڑ لائے. کہا یوسف کے پاس. کہا صاحب اس کے پاس ملا ہے. کہا ٹھیک ہے تو رکھ لو اس کو. اب وہ لوگ پھر صاحب ہمارا باپ بوڑھا ہے صاحب, مر جائیں گے صاحب. ایک لڑکا ان کا پہلے ہی مر چکا ہے صاحب, بھیڑیا کھا گیا. ابھی بھی جھوٹ. اور یوسف کے منہ صاحب بڑی قسم وسم کھا کے آئے تھے صاحب, صاحب مر جائیں گے, ابا مر جائیں گے صاحب, چھوڑ دیجیے صاحب. کہنا ہم کو ظلم سکھا رہے ہو تم لوگ؟ جو پکڑا گیا پکڑا گیا, چل نکلیے یہاں سے, تو آپ لوگ بھاگو یہاں سے. بھگا دیا. اس میں سے ایک نے کہا بھیا میں تو نہ جاؤں گا, جاؤ تم لوگ, اور جا کے کہہ دینا ابا سے ان ابنک سرق. دیکھیے جب آدمی پھنستا ہے نا تو باپ کا بیٹا کہتا ہے, اپنا بھائی نہیں کہتا. جا کے کہہ دینا ان ابنک سرق, بابا تمہارے لڑکے نے چوری کی, ہم کیا کرتے. وہاں پہنچے, پورا قصہ سنا. یعقوب نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. اب کیا غلط فہمی ہوئی ہے, اچھا رکو. اب جو ہے وہ جناب یعقوب نے, اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہی ہے, عزیز مصر کے نام خط لکھا. آپ کی بڑی تعریف سنی ہے, آپ بہت نرم دل آدمی ہیں, میرا ایک بیٹا مجھ سے جدا ہو چکا ہے, میں روتے روتے اندھا ہو گیا ہوں, مجھ بوڑھے پہ ترس کھائیے, میرے لیے میرے بچے کو بخش دیجئے, چھوڑ دیجئے, لے کے جاؤ. اب پہنچے. روایت کہتی ہے کہ اب یوسف سے برداشت نہیں ہوا. 25 برس کے بعد باپ کا خط دیکھ کے یوسف کمرے میں جا کے بہت روئے. خیر اس کے بعد نکل کے آئے. اب اللہ کی طرف سے اجازت, کھل جاؤ یوسف. اب آ کے بیٹھے, بولو هل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل اذ انتم جاہلون. کچھ یاد ہے تم لوگوں کو جب تم لوگ جاہل تھے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اس میں ایک کو جھٹکا لگا, یار جب آؤ ان کے یہاں تب کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے یوسف کی بات ضرور نکالتے ہیں, یہ چکر کیا ہے. تو یہاں کوئی تل ول ٹائپ کا تھا. اچانک اس کی نظر وہاں پڑی, کہنے لگے یار کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی ہو, آواز بھی کچھ اسی ٹائپ کی, تل بھی ویسے ہی ہے. تب ایک نے کہا کہ انت یوسف, آپ یوسف ہے کیا؟ تو اب اللہ کی اجازت ہو چکی. فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. جی میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. اب اس کے بعد جو میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی, یوسف نے کہا انہو من یتقی
وہ یصبر جو بھی تقوی اختیار کرے صبر کرے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا صلوات بر محمد بس آخر میں 2-3 باتیں ختم اب بتائیے آپ کہیں گواہی کی ضرورت ہے یوسف بھی موجود اور 10 کے 10 ایک ایک بات یاد آ رہی ہوگی نہیں یاد اس نے کمبخت نے میرا کپڑا اتارا تھا اس نے مجھ کو تماچا مارا تھا اس نے مجھ کو کنویں میں پھینکا سب یاد آئے گا نہیں یاد آئے گا ایک ایک کر کے بدلہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے لیکن ابھی یوسف کچھ نہیں بول رہے یہ سب یوسف غلطی ہو گئی یوسف معاف کر دو یوسف جانتے ہیں اب قرآن پڑھیے جیسے اس نے کہا صاحب یوسف صاحب غلطی ہو گئی یوسف لا تثریب علیکم اليوم چھڑا کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ہمیں یہ تو شیطان تھا نزغ بینی و بین اخوتی جس نے ہم بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگا دیا اتنا سب ہونے کے باوجود کیا کہا شیطان نے ہم بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگایا یعقوب نے کیا کہا تھا اپنے بھائیوں کو بتانا مت شیطان کھلا ہوا دشمن ہے اور پھر اتنا سب ہونے کے باوجود یوسف نے بھائیوں کو الزام نہیں دیا کس کو کہا شیطان نے ہم بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگا دیا دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد کیا طے ہوا کبھی بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہو سکتا اگر ہمارے دل میں بھائی کے تئیں نفرت آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ ہمارے اندر شیطان گھس چکا ہے تو کیا کریں کہ جیسے ہی بھائی کے خلاف خیالات آنے لگے پڑھنا شروع کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلوات بر محمد ایک سوال کا جواب دے دیجئے مجلس تمام ابھی تک تو قصہ تھا نا ابھی ایک نکتے اس میں آپ بولیے یعقوب باپ ہیں یوسف بڑا نبی کون ہے یعقوب کے یوسف جناب یعقوب نہ بڑے نبی کون ہیں یوسف حتیٰ روایتیں کہتی ہیں یوسف کو اپنے باپ کے اوپر ولایت کا حق حاصل ہے صاحب ایسا کیسے دلیل سنا دیں اب جب سب آ جاتا بتاؤ پھر ابا کیا کرے ابا تو روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں اچھا ایک کام کرو اپنا کرتا اتارا کہ لے جاؤ والد صاحب کی آنکھ پہ رکھ دینا فرتد بصیرہ لے کے گئے جیسے ہی رکھا آنکھیں بینا ہو گئیں سمجھ میں آیا اگر یوسف یعقوب کے لیے ولی نہ ہوتے تو کرتا کبھی ان کے لیے شفا نہ بنتا صلوات در محمد یہ بات تو سمجھ وجہ کیا ہے کہ باپ ہونے کے باوجود ان پر حق ولایت بیٹے کو حاصل ہے بیٹا بڑا نبی باپ وجہ یہ ہے اب وہاں بھی بات کھلی 25 سال کے بعد گڑ گڑا کر کے یعقوب علیہ السلام کہتے تھے بتا دو تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا بتا دو تم لوگوں نے یہ کمبخت 10 کے 10 ایک نہیں کھلا اب جب راز کھلا تو انصاف کی بتائیے کتنا غصہ آئے گا باپ کو اب یہ لوگ بابا غلطی ہو گئی 25 سال سے میں گڑ گڑا رہا ہوں ایک کا دل نہیں پسیجا اب غلطی ہو بھاگ جاؤ یہاں سے بابا ابا کمرے میں جا کے دروازہ بند اب یہ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں کچھ نہیں تب یوسف کی بہن تھی وہ آئی دروازہ بابا کھانا تو کھا لیجئے بہرحال بیٹی کہنے دروازہ کھولا تو یہ سب جا کے بابا غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے تب بھی معاف نہیں کیا آیت یہ ہے سوفا
استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے جاؤ دیکھوں گا، سوف استغفر لکم، تمہارے لیے اللہ سے استغفار کر دوں گا۔ تفسیروں میں ہے کہ جناب یعقوب کو جمعرات کا انتظار تھا، شب جمعہ آئے گی تو دعا کر دوں گا، یا سحر کا انتظار تھا، یعنی معاف کرنے میں بولیے یعقوب نے بولیے ٹائم لگایا۔ یوسف نے کیا کیا؟ جیسے ہی پتا چلا یوسف کا چھڑا یار، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی حرج نہیں ہے، یوسف نے ودن اے سیکنڈ معاف کیا۔ معافی کی وجہ سے یوسف بڑے نبی ہیں، یعقوب چھوٹے نبی۔ گویا قرآن نے سمجھایا بڑے بننا ہے تو معاف کرنا سیکھو، انتقام سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، بدلے سے حد تو تب ہو گئی کہ اب بلا لیا، پورا علاقہ دے دیا۔ ایک دن یعقوب اور یوسف اکٹھا ہوئے اکیلے باپ بیٹے، بس تمام، حضرت یعقوب اور باپ بیٹے۔ تب جناب یعقوب نے کہا بیٹا اب بتاؤ ان کمبختوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اب تو کوئی نہیں ہے نا، اپنی مصیبت آدمی باپ سے نہیں کہے گا، ماں سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ اب ارے بابا آپ کو کیا پتا ان کمبختوں کی وجہ سے کیا کیا جھیلا ہے، کہنا چاہیے تھا نا، لیکن روایت کہتی ہے بڑے ہونے کی یہی ایک چیز ہے۔ اب اگر آپ گھر جائیے اور آپ کے گھر والے پوچھیں آج وسیع حسن نے کیا پڑھا، تو بتائیے گا وسیع حسن نے پڑھا ہے بڑا بننے کا نسخہ کیا ہے۔ کا کیا ہے نسخہ؟ کا اوائڈ کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، خود بخود بڑے بن جاؤ گے۔ صلوات بر محمد۔ مانا ساس تمہاری خراب ہے، کس کے نہیں، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، تھوڑا برداشت کر لو، اوائڈ کرو، ہو سکتا ہے تمہاری بہو اللہ ہیرا دے دے۔ تو ہر جگہ انتقام نہیں ہوتا، اور نہ انتقام سے کہیں آدمی پہنچتا ہے۔ وقتی ممکن ہے 2-4 سال کے لیے آدمی کامیاب ہو جائے، لیکن اگر بڑا بننا ہے تو ہاں تو بات ختم۔ بیٹا بتاؤ ان کمبختوں نے، یہ کمبخت میرا لفظ ہے کیا کریں، ان سبوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جواب سنیے گا، میں نے کہا نا آدمی کسی سے نہ کہے، اپنے ماں باپ سے تو کہے گا نا، نہ بتا بیٹا ان سبوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا بابا یہ مت پوچھئے کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ پوچھئے کہ میرے ساتھ میرے اللہ نے کیا کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ میں بہت وقت نہیں لوں گا، سب ایک باپ کی اولاد تھے۔ چلیے یوسف بنیامین کی ماں الگ تھی، لیکن سب کا باپ ایک تھا، اس کے باوجود یہ 10 کے 10 مل کے نبی کے خلاف کس طرح ہوئے، ہے نا؟ یہ داستانیں سننے کے بعد اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اہل بیت کیا ہے۔ مسلم امام حسین کے باپ کے بیٹے نہیں تھے، مسلم علی کے بیٹے نہیں تھے، مسلم ابن عقیل تھے، لیکن اس کے باوجود جب کہ سگے بھائی نہیں تھے، قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نہیں پڑھوں گا کل کے لیے، مگر اتنا تو سوچے گا نا آدمی کہ ایک طرف نبی کی اولاد، ہاں، اور ایک طرف یہ دیکھیے پردیس میں اکیلا ہے، اور جب لایا گیا، سنیے بات یہاں ہے، آدمی جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب لایا گیا، کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام نہیں کیا، وہاں تو امام حسین نہیں تھے نا،
اے اہل بیت رسول، دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں. اے اولاد بنی ہاشم، اے بنی ہاشم، تم لوگوں سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں. بلکہ آپ لوگ کیا، آپ سے جو وابستہ ہو گیا. اللہ اکبر. مسلم، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. کہ لعنت، میرا امیر صرف حسین ہے نا. یہ ایک ہو گیا. ایک دو واقعات ہیں. عاشور کا دن ہے، شمر ملعون چلاتا ہوا آیا، میری بہن کے بچے کدھر ہیں، میری بہن کے بچے کدھر ہیں. سنیں گے آپ، حضرت عباس نے جواب تک نہیں دیا ہے شمر کا. اس کے لیے امام حسین کو آنا پڑا ہے بیچ میں. حضرت عباس تھوڑی جواب دے رہے تھے. جو روایات ہیں امام حسین آئے، کا فاسق صحیح دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے. اب حکم امام پر آئے ہیں، یہ دماغ میں رہے. کیا ہے بول؟ کہ تمہارے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں. چھوڑ دو حسین کا ساتھ، یہاں کیا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. تمہارے لیے میں لے کے آیا ہوں، تمہارے بھائیوں کے لیے، ہے نا. اگر یوسف کے بھائیوں کی طرح ہوتے جواب سنیے گا تب تو قدر ہوگی نا کہ یہ بنی ہاشم کیا ہے. حضرت ابو الفضل نے فرمایا لعنت ہو تیرے اوپر، تیرے امیر پر، تیرے امان نامے پر. میرے لیے امان نامہ ہے، فاطمہ کے لال کے لیے امان نامہ نہیں. اللہ اللہ اللہ. بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا. اے میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے کہ ان قصوں میں عبرت ہے. پڑھیے قصے اور اس کے بعد قدر کیجئے کہ اہل بیت کیا ہیں. اے اہل بیت رسول، ہم شیعہ گھر میں پیدا تو ہو گئے، لیکن واقعی جو حق تھا پہچاننے کا، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا. بتائیں آپ کو کیا تھے یہ لوگ؟ سناؤں آپ کو. اللہ اللہ. مدینہ ہے، ایک فقیر آیا امام کے پاس. کچھ حضرت کے پاس نہیں تھا، ذہن میں ہے نا یہ بات. دروازے کے پیچھے سے عطا کیا. اور اس جملے کے ساتھ مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں. دنیا میں مانگنے والے کو غیرت آئے گی یا عطا کرنے والے کو؟ ہے نا. اللہ اکبر. حسین اس انسان کا نام ہے. ابھی کل عرض کیا گیا کہ مختلف قسم کا زخم تھا امام حسین کے جسم مبارک پر نا. کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، جگہ جگہ گھوڑوں کی ٹاپیں، ہے نا. آپ غور، بس دو چار جملے کہتا ہوں ختم و دعا. دیکھیے کتنی بھی بڑی دشمنی ہو، آدمی مر جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے نا. چھوڑو یار، اب تو مار چکے نا، اب تو گلا جدا کر چکے نا، اب تو بس کرو. لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ اس ملعون خدا لعنت کرے، ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے وہ اپنے گھوڑوں کو اینٹ لگا کے آگے آئے. تاریخ کہتی ہے میرے بھائیوں 10 زنا زادے. مقابلہ ہے. کل میں نے
امام کے ذوالجناح کی وفاداری سنائی نا، اور یہ سنیے حال انسانوں کا، 10 زنا زادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے، امام کا جسم مبارک زمین پر پڑا ہوا ہے، 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو روند رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کتنی طرح کے زخم رہے ہوں گے امام کے جسم پر، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، جگہ جگہ گھوڑوں کی ٹاپیں، یہی نہ کیفیت ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے مگر امام کی پشت مبارک پر دیکھا گیا گھٹا پڑا ہوا تھا، جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا۔ کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، آقا آپ کے بابا کی پشت پر وہ گھٹا کیسا تھا؟ سنیے گا، برداشت کیجئے گا۔ یا اللہ، محرم آ رہا ہے، ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ امام کی عزاداری کی توفیق کرامت فرما۔ 22 جون کو تمام انجمنوں کے یہاں عزاداری کمیٹی کے ٹرسٹ کی میٹنگ ہوگی، آئیے گا۔ اللہ اکبر، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہتے ہیں کہ پشت پہ دیکھا گیا امام کے گھٹا تھا۔ کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، آقا آپ کے بابا کی پیٹھ پہ وہ گھٹا کیسا تھا؟ جواب سنیں گے؟ امام سجاد نے فرمایا، میرے بابا حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور یہ اتنا کیا کہ پشت پہ گھٹا پڑ گیا۔ سمجھ میں آیا وہ حسین جس کا مزاج یہ ہو، اتنا غریبوں کے یہاں خود سے پہنچایا ہے کہ گھٹا پڑ گیا۔ بولیے اس امام کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے امام کو کہنا پڑا، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے اس بچے پہ رحم کر دو۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ جزاکم ربکم، بس آخری 2 جملے۔ میں کتاب کی بات نہیں کہہ رہا، میں روایت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میرے دماغ کی اپج ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، کہ کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف امام کو کب پہنچی؟ اکبر؟ میں کہوں گا نہیں۔ قاسم؟ نہیں۔ عباس؟ کیا مطلب؟ اے بھیا، جناب قاسم کے جنازے میں مرثیہ پڑا ہے۔ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں۔ اکبر کے سرہانے اس طرح تڑپے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ خون سینے سے ابل رہا تھا۔ اکبر زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور امام کی حالت یہ تھی، آسمان کو تکتے تھے اور ہاتھ ملتے تھے، فرماتے تھے بنیا علی دنیا بعدک لفا، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس شہر پر اپنی رحمت نازل فرما۔
عباس معمولی صدمہ نہیں ہے، سر زانووں پہ رکھے تھے، اچانک ہچکی لی، موت کا پسینہ آیا، حضرت عباس کی روح نکل گئی۔ اب سنیے گا تاریخ نے کیا بے چینی لکھی ہے امام کی۔ جیسے ہی حضرت عباس کی روح نکلی، سر رکھ دیا زمین پر اور کہتے ہیں بے چین ہو کے کھڑے، یا اللہ، کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آسمان کو تکتے ہیں اور فرماتے ہیں بھیا کمر ٹوٹ گئی، تدبیر کی راہیں بند ہو گئی، اور اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے، ایک بار بار اٹھتے تھے، آسمان کو تکتے۔ اب بتائیے، بولیے، اکبر کی شہادت معاذ اللہ ہلکی ہے؟ عباس کی شہادت معمولی ہے؟ کہ تب کیوں کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا یہ میری عقل کی بات ہے، آپ کو نہیں ماننا ہے نہ مانیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف امام کو ایک جگہ پہنچی ہے۔ کہ وہ کہاں؟ کہ جب اصغر کو تیر لگا، دلیل بس تمام کیا میں نے کہا دیکھیے، آدمی پر جب آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آدمی روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے نا، برداشت کرتا ہے، لیکن جب غم بہت بڑھ جاتا ہے تب آدمی تل ملا کے اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ پہنچے آپ عباس کے لاشے پہ تڑپے، آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کے جنازے پہ مرثیہ پڑا، آپ کو یاد نہیں کیا، اکبر کے لاشے پہ روئے، آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن جب 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا، آن کے تیر لگا، تب تڑپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا۔ شیعتی مہما شرب تم معاذ بن فذکرو، اے میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی میری پیاس کو یاد کر لے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی، ارے کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ، اور ان ظالموں نے رحم کرنے سے انکار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسن۔
22 جون کو دوسری درجہ حضرت عباس علیہ السلام نے خالدیہ سینٹر پروگرام پسرانی کا سالانہ اجلاس ہوگا جس میں شہر کی بھی معاملین حضور تشریف کرے گی. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ پسرانی بورڈ کے اجلاس میں تصویر کرنے کی شرکت فرمائیں. انجمن ریاض المومنین کے مقام سے گزارش ہے کہ وہ بہت سے محمد